السلام علیکم۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ایران کے شہر میں پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے تھے، کوئی جبار، کوئی غفار، کوئی رزاق، کوئی کشتی والا کہہ کر پکارتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں زنا، جبر، گناہ کرنا، لوگوں کو، مظلوموں کو مارنا سب کچھ بہت عام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ گناہوں کے کام چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو پوری قوم آپ کا مذاق بنانے لگی اور آپ پر ہنسنے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو نیست و نابود کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر گئے، وہاں پر درخت اگائے اور انہیں پہاڑوں کی لکڑیوں سے کشتی بنانا سٹارٹ کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کشتی بناتے رہے اور ایک دن کشتی بنا کر تیار کر لی۔ آپ کی قوم آپ کے پاس آتی اور زور زور سے کہہ لگاتی کہ یہاں پہ پانی کا کوئی سسٹم تو ہے نہیں، آپ کیوں کشتی بنا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا کام جاری رکھا اور ایک دن کشتی بنا کر مکمل تیار کر لی۔ کی کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، سب سے نیچے جانوروں کے لیے، اس سے اوپر انسانوں کے لیے اور اس سے اوپر پرندوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جانوروں کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پوری قوم آپ پر کہہ لگانے لگی۔ آپ پر صرف چند لوگ ہی اسلام لائے تھے، جن میں مساکین، غریب ہی شامل تھے۔ باقی قوم کے ساتھ آپ کے بیٹے کنعان بھی آپ پر کہہ لگانے لگے۔ جب تمام پرندے، جانور اور انسان کشتی میں سوار ہو گئے تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگوں نے تب بھی آپ پر یقین نہ کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ صرف چند وقت کے لیے ہے، مگر وہ پانی بہتا گیا اور بہت تیزی سے بہتا گیا۔ زمینی پانی کے ساتھ اوپر سے آسمان سے بارش ہونے لگی اور تمام لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے۔ تمام لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی کہ اے بیٹا اللہ کے امان میں آ جاؤ۔ کنعان نے آپ کی آواز سن کر انسنی کر دی اور اپنی ماں کے ساتھ پہاڑ پر باقی لوگوں کے ساتھ چلتے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں صرف ان کے 2 ہی بیٹے اور ان کی بیویاں ان کے ساتھ سوار تھی، جس سے آگے نئی نسلیں چلی اور باقی تمام دنیا پھر سے ہری بھری ہوئی۔ 900 سال تک آپ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ آخر میں وہ ایک پہاڑ سے جا کر ٹکرائی۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ زمین کا پانی خشک ہوا کہ نہیں، تو ایک کبوتر اڑا اور زیتون کا پتا اٹھا لایا۔ کچھ ہی عرصے میں تمام پانی خشک ہو گیا اور تمام سے دنیا ہری بھری ہو گئی۔ آج کی معلومات یہیں تک۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔